اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر گرامی حضرت مولانا امام حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ اہل بیت میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، کیا فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت قصیدہ خوانی فرمائی ہے حضور کی اہل بیت کی۔ حضرات گرامی، انہوں نے تو قصیدہ خوانی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن آپ بھی کمال کے بندے ہیں، آپ بھی حق ادا کر دیتے ہیں۔ آپ کے بولنے پر اگر پابندی ہے تو بالکل نہ بولے، اگر کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے تو پھر شان اہل بیت ہو اور اہل بیتی کہلوانے والا ہو، شان حسین ہو اور حسینی کہلوانے والا ہو، اور زبان پر ترانہ جاری نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک بار ذرا اونچا بولے نا بلند آواز سے، خبر مجھے بھی پتا چلے کہ آپ حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے، کسی نے کہا نا کہ فلاں بادشاہ کی قصیدہ خوانی کرو تو آپ نے کیا خوب فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرو مدح اہل طبل رضا۔ اہل طبل سے مراد پتہ کیا ہے، کرو مدح اہل طبل رضا۔ اہل طبل کا مطلب ہے، اس کی رفتار کم کرو، کرو مدح اہل طبل رضا۔ اہل طبل کا مطلب ہے کہ اہل بیت رسول اللہ۔ میرا مطلب ہے کوئی اور بات نہ کیا کرو ورنہ آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، ایسا نہ کیا کرو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیا کرو، بڑی بات جو ہو رہی ہو نا آپ کی توجہ ادھر رہنی چاہیے یار۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، کرو مدح اہل طبل رضا، فرماتے ہیں اے رضا تو تو اہل طبل، یعنی اہل بیت کا مداح خواہ ہے، بس انہیں کی تعریف کر، تو تو رسول اللہ کے گھرانے کا خادم ہے، اہل بیت کا نوکر ہے، حسین کے در کا گدا ہے۔ کسی بادشاہ کی قصیدہ خوانی کیا کرنی ہے، کسی بادشاہ کو خراج تحسین کیا پیش کرنا ہے، بس تو نے اگر مدح کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، توصیف کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، وہ رسول اللہ کے گھرانے کی کار کرو مدح اہل طبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس بادشاہ کا نام تھا نان پارا۔ کیا نام تھا؟ نان پارا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نان پارے کا قصیدہ پڑھوں۔ نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ آپ نے فرمایا کسی میں دنیا دار کی تعریف کروں، کیا میرا دین روٹی کا ٹکڑا ہے جو چند پیسے لے کر چند ٹکے دے کر بک جائے؟ نہیں توجہ تو یار انہیں مجرموں پر بولا کرو جو نبی کے سچے نوکر ہیں۔ دنیا داروں کے لیے تو بڑے نعرے لگاتے ہو، میں نے کہا نعرے لگایا کرو اللہ والوں کے، اس لیے کہ یہ کسی بادشاہ کے نہیں، مصطفیٰ کی گلی کے فقیر ہیں۔ کسی نے امام علی مقام کو کیا خراج تحسین پیش فرمایا، جو دھکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دھکتی خاک کے
شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، وہ کہ شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، وہ کہ شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر جس کے ہوئے بھاری 72 وہ حسین، لاکھ پر جس کے ہوئے بھاری 72 وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جوان بیٹا بھی قربان کر کے حسین نے واویلا نہیں کیا، چیخو پکار نہیں کیا، جزا فضا نہیں کیا، ہائے بھائے نہیں کیا، تو حسین صبر کا پیکر بنا رہا، صبر کا منبع بنا رہا، اسی لیے تو رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر تم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حسین نے دراصل قرآن کو سمجھا تھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ حسین نے قرآن کو سمجھا تھا نا کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ رہا ہے، میرا کنبہ مجھ سے بچھڑ رہا ہے، میرے رفقا، میرے یار، میرا خاندان مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، میرا غم تو میرے ساتھ ہے، وہ تو فرماتے ہیں صبر کرو، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں اتنا اجر دوں گا کہ تم گن نہیں سکو گے، اتنا ثواب عطا فرماؤں گا کہ شمار نہیں کر سکو گے، بس صبر کی ٹافی اپنے منہ میں رکھ کر دو دیکھتے ہے توجہ آپ کی، بولو ذرا محبت کے ساتھ، اتنی خوبصورت باتوں پر بلوانا نہیں چاہیے، بغیر کا خود دل بولے۔ حضرات گرامی، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے لیکن کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے لیکن کچھ نہ کھویا وہ حسین، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا وہ حسین، دین احمد کا جہاں میں بول بالا کر دیا وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، امام عالی مقام کی قربانی کے کیا کہنے، خدا کی قسم ایسا منظر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا، زمین نے کبھی نہ دیکھا تھا، چرند و پرند نے کبھی نہ دیکھا تھا، حیوانات و نباتات کی تاریخ میں ایسا نظارہ کبھی نہ گزرا تھا کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ حضرات گرامی، شہزادے بطول کی، جگر گوشے مولا کائنات کی، نواز رسول کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جب ان سب نے دیکھا تو آسمان بھی خون کے آنسو روئے، زمین بھی خون کے آنسو روئی، نباتات بھی روئے، جمادات بھی روئے، چرند بھی روئے، پرند بھی روئے۔ ارے بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے خون کے فوارے پھوٹ پڑتے تھے، جس گھڑے اور مٹکے کو دیکھا جاتا تھا اسی مٹکے اور گھڑے کا پانی خون بن چکا تھا۔ ارے آسمان کبھی نہ رویا۔ علماء نے لکھا یہ جو مغرب کی طرف آپ کو سرخی نظر آتی ہے یہ واقعہ کربلا سے پہلے کبھی نہ تھی، واقعہ کربلا سے پہلے کبھی نہ تھی۔ ہائے ہائے، تھوڑی چپ تو بھی سب کے بجے اتنا بھی نہ کھویا جائے، کھو جایا برو کہ سبحان اللہ بھی بھول جائے۔ آپ یہ ساتھ ساتھ بولتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ لطف آئے گا نا۔ ذکر میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، میرا ٹھیکہ نہ لگائیں کہ صرف ذکر میں نے کرنا ہے۔ حسینی میں نہیں ہوں، حسینی آپ بھی ہے، میں نہیں ہوں، تو سارے حسینی مل کر ذکر کریں نا، تاکہ پتا چلے کہ حسین کے چاہنے والے کوئی انسان حسین کا ذکر نہ بھی کرے۔ خدا کی قسم، امام ابو عبداللہ شبرنجی نے لکھا رب نے ایک پرندہ پیدا فرمایا ہے جو مشرق سے چلتا ہے مغرب کی طرف، اڑتا چلا جاتا ہے، پھر مغرب سے مشرق کی طرف۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یا حسین یا حسین یا حسین کرتا جاتا ہے اور کرتا آتا ہے۔ سمندر کی جو لہریں اٹھتی ہے پانی کے ٹکراؤ کی صورت میں، علماء نے لکھا وہ سمندر کی لہریں بھی اور یا حسین کرتے ہوئے اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا انسانوں اگر تم حسین کا ذکر نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اپنا گھاٹا کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، پر حسین کا ذکر کرنے کے لیے تو پرندے بھی ہیں،
حسین کا ذکر کرنے کے لیے تو پانی کے قطرے بھی حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین کا ذکر، ایک یزید کیا کروڑوں یزید بھی پیدا ہو جائیں تو ذکر حسین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہنا نہ زندہ حسین کا، ارے جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج بھی قبروں کو دیکھ کر فیصلہ کر لو۔ میں کہتا ہوں وہ بدبخت ہیں جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، یزید کے لیے شفقت کا پہلو رکھتے ہیں، یزید کے لیے کوئی نرمی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جس نے خاندان رسول کو اجاڑ دیا، جس نے کنبہ رسول کو ویران کر دیا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ ارے نادانو، تم بھول میں ہو، تم مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ کس کے لیے روئے ہیں؟ تم مصطفیٰ کو دیکھو، محبت کا دم مصطفیٰ کس کے لیے بھرتے رہے ہیں؟ اور مصطفیٰ کو دیکھو، پیشانی کس کی چومی ہے؟ اور مصطفیٰ کو دیکھو، رخسار کس کے چومے ہیں؟ اور محمد ابو کو دیکھو، حضور کا کلمہ پینے والوں گلا کس کا چوما ہے؟ اور مصطفیٰ کو دیکھو کہ مصطفیٰ نے مانگا کس کو ہے؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا جس کا مصطفیٰ نے ماتھا چوما وہ حسین ہے، جس کے مصطفیٰ نے رخسار چومے وہ حسین ہے، جس کا مصطفیٰ نے زبان چسائی وہ حسین ہے، جس کا مصطفیٰ نے گلا چوما وہ حسین ہے، جس کا مصطفیٰ نے خدا سے مانگا وہ حسین ہے، جس کی شہادت کو مصطفیٰ یاد کر کے روئے وہ حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اور میں کہتا ہوں یزید کے پیروکاروں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور رب سے دعا مانگتے ہیں مولا آج بھی محبت حسین کی عطا کر، قیامت کے دن جھنڈا بھی حسین کا عطا کرنا ہے۔ توجہ آپ کی، جس کی یہ تمنا ہے وہ بولو ذرا محبت سے کہ آج بھی ہم حسین کے بن کر رہے اور قیامت کے دن اٹھے تو حسین کے جھنڈے کے نیچے اٹھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہم تو دل سے دعا کرتے ہیں مولا ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا۔ کیوں کہ مصطفیٰ کا دھڑا وہ ہے جو حسین والا دھڑا ہے، جو حسین والا دھڑا ہے۔ یہ توجہ، یہ تو محبت، ذرا سیریس پن چھوڑو، مسکراہٹ بکھیرو، ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ حسین کے من کا خدا کی عزت کی قسم، حضور نے اگر آنسو بہائے ہیں تو حسین کے لیے، حضور نے دعائیں کی ہیں تو حسین کے لیے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملے، مرج البحرین، بحرین تصنیہ ہے بحر کا، بحر کہتے ہیں سمندر کو، دو سمندر آپس میں ملے۔ اٹھاؤ مفسرین کو تفاسیر پڑھو، بحرین سے مراد کون سے دو سمندر ہیں؟ مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، ایک بحر ولایت علی کا، دوسرا بحر عصمت فاطمۃ الزہرا کا، ایک سمندر معرفت علی کا اور ایک سمندر طہارت فاطمہ کا۔ جب یہ دو سمندر آپس میں ملے، ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اٹھاؤ علامہ محب الطبری کو ریاض النظرہ کے اندر لکھا، فرماتے ہیں عالم بالا پہ علی اور فاطمہ کا نکاح خود خدا نے پڑھایا، خود خدا نے پڑھایا۔ ارے تھے تو فرش والے، ان کا نکاح اس پہ پڑھا گیا ہے۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ جہاں کی بہو ہوتی ہے نکاح وہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر بہو ہو کسی علاقے لاہور کی تو نکاح وہیں پہ پڑھایا جائے گا، بہو ہو کراچی کی تو نکاح وہیں پہ پڑھایا جائے گا، بہو ہو ٹھنڈائن پنا کی تو نکاح یہیں پہ پڑھایا جائے گا۔ ارے دیکھو تو دیکھو اہل بیت کی شان، دیکھو حسنین کے بابا کی شان، دیکھو حسنین کی اماں کی شان۔ ارے دیکھو فرش والے تو ان کا نکاح اس پہ پڑھایا گیا ہے، ان کا نکاح عرش پہ پڑھایا گیا ہے، رب نے عرش پہ پڑھایا۔ پھر فرما جبرائیل جابر محبوب کے
کی بارگاہ میں، جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے عرش پہ پڑھا دیا ہے، رب فرماتا ہے محبوب اب فرش پر آپ بھی پڑھا دیں، فرش پر آپ بھی پڑھا دیں۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ میری بیٹی کے عقد نکاح میں کتنے لوگ تھے، کون کون تھا؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے عقد نکاح میں 40,000 مقرب فرشتے تھے اور نکاح پڑھانے والا خود خدا تھا، نکاح پڑھانے والا خود خدا تھا۔ کیا شان ہے اس نکاح پاک کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اس نکاح کے نتیجے میں دو موتی نکلے، ایک لؤلؤ اور دوسرا مرجان، ایک لؤلؤ نکلا اور دوسرا مرجان نکلا۔ لؤلؤ علماء لغت نے لکھا ہرے رنگ کے موتی کو کہا جاتا ہے، جس کا رنگ کیا ہو، ہرا ہو، سبز ہو، اور مرجان یہ سرخ رنگ کے موتی کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سچا موتی جو ہوتا ہے نا، سچا اور سچا، جب وہ پانی کے اندر ڈالا جائے اور پانی کی لہریں اسے لگے تو وہ ہرا رنگ دیتا ہے، کیا دیتا ہے، سبزی مائل رنگ نکالتا ہے۔ فرما لؤلؤ سے مراد سبز موتی ہے، یہ زہر کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا، جو کہ زہر بھی ہرا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی مرجان یہ سرخ رنگ کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا آپ کو خون میں نہا کر شہید کر دیا جائے گا۔ ایک لؤلؤ اس سے مراد امام حسن ہے، ایک مرجان اس سے مراد امام حسین ہے۔ رب نے یہ دو موتی علی و فاطمہ کو عطا فرمایا۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت مولا کائنات نے ان کا نام کیا رکھا، روایات میں آتا ہے ان کا نام رکھا ہرا۔ کیا نام رکھا، حرب نام رکھا۔ پھر حضرت امام حسین پیدا ہوئے ان کا نام رکھا جعفر، اس میں عمل ہی جعفر۔ حضور نے چند دن کے بعد پوچھا علی شہزادوں کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی آقا بڑے کا نام حرب رکھا ہے، دوسرے کا نام جعفر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، ایسا نہیں، ان اغیر انی امرت ان اغیر اسم حسین، اے علی مجھے حکم ملا ہے ان دونوں شہزادوں کے نام تبدیل کر دو، ان کا نام کیا کر دو، تبدیل کر دو۔ حضور یہ نہیں فرما رہے میں تبدیل کر رہا ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ نام تبدیل کر دو۔ پتا چلا حکم دینے والا کوئی اور ہے، حکم دینے والا کوئی اور ہے۔ اور شہزادوں کی عظمت تو دیکھو کہ حضور کی بارگاہ میں علی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، حضور نے کیا نام رکھا، فسماہما حسنا و حسینا، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ پھر فرمایا علی یہ نام رب نے دیے ہیں، یا رسول اللہ تو کہاں سے عطا فرمائے؟ جنت میں رکھے ہوئے تھے، رب نے وہیں سے نکال کر عطا فرمائے، وہیں سے نکال کر عطا فرمائے۔ آقا سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں کسی کے نام تھے؟ فرمایا نہیں، نہ جنت میں کسی کا نام حسن تھا، نہ حسین تھا، نہ کسی علمان کا، نہ رضوان کا، نہ فرشتے کا، نہ حور کا، کسی کا نام نہ تھا۔ ولم یکن فی الجاہلیہ، جاہلیت کا جو عرصہ 500 سال کا گزر چکا ہے، ورنہ اس عرصے میں بھی حسن حسین کسی کا نام نہ تھا، حسن حسین کسی کا نام نہ تھا۔ پھر رب نے انہیں رکھا کہاں اور عطا کہاں سے فرمایا؟ روایات میں آتا ہے رب نے جس طرح محمد و احمد کو پردہ حمد میں چھپا رکھا تھا، پردہ حمد میں چھپا رکھا تھا کہ حضور کے آنے سے پہلے، سرکار کی تشریف آنے سے پہلے کسی کا نام نہ احمد تھا نہ محمد تھا۔ رب نے پردہ حمد سے نکالا، حضور کو عطا فرما دیے۔ احمد بھی محمد بھی پردہ حمد میں چھپے تھے، وہاں سے نکال کر حضور کو عطا فرما دیے۔ فرما جب حضور کے شہزادے پیدا ہوئے، رب نے حسن حسین پردہ حسن سے نکالے، آپ کی بیٹی فاطمہ کو تحفہ عطا فرما دیے، آپ کی بیٹی فاطمہ کو تحفہ عطا فرما دیے۔ کیونکہ رب نے یہ کیوں کیا؟ دیکھیں یہ ظاہری مشابہت ہے، کیا ہے؟ ظاہری مشابہت، باطنی مشابہت بھی اسی طرح ہے، ظاہری مشابہت بھی اسی طرح ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن
سر سے لے کر سینے تک حضور کی شبیہ تھے. حضرت امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک حضور کی شبیہ تھے. دونوں شہزادوں کو الگ الگ کھڑا کر کے دیکھا جاتا تو ایک حسن دکھائی دیتا, دوسرا حسین دکھائی دیتا. لیکن جب دونوں شہزادوں کو ملا کر کھڑا کیا جاتا, کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ نہیں آ جایا کرتی تھی. لگتا ایسا تھا یہ حسن حسین نہیں, خود مصطفیٰ کھڑے ہیں. خود مصطفیٰ تشریف فرما ہے. صحابہ حضور کے وصال بکمال کے بعد جب حضور کے دیدار میں تڑپتے مچلتے تو صحابہ دونوں شہزادوں کو کہتے, شہزادوں قریب آ جاؤ. دونوں کو اکٹھے کھڑا کرتے اور دونوں کو دیکھ لیتے. جب دیکھ لیتے تو کہتے اب حضور کی جو شدت پیاس ہمیں تڑپا رہی تھی کہ ہم دیدار کریں حضور کا, شہزادوں تمہیں دیکھنے کے بعد اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دیدار مصطفیٰ کر لیا ہے, ہم نے دیدار مصطفیٰ کر لیا ہے. حضرات گرامی, ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے جنت نے دوزخ پر فخر کیا. جنت نے کہا, جنت نے دوزخ پر فخر کیا. جنت نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں. دوزخ نے کہا اے جنت نہیں, میں تجھ سے بہتر ہوں, اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے حکمران ہیں. میرے اندر فرعون ہے, نمرود ہے, حامان ہے, شداد ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, میں تجھ سے بہتر ہوں. جنت چپ ہو گئی. رب نے فرمایا جنت خاموش کیوں ہوتی ہے, تو بھی کہے نا اے دوزخ تیرے اندر بے شک فرعون ہے, حامان ہے, شداد ہے, نمرود ہے, بڑے بڑے کافر ہیں, مگر یہ بتا تیرے اندر یہ سارے تو ہیں, میرے اندر حسن بھی ہے, میرے اندر حسین بھی ہے. اے جنت تو بتانا کہ میرے اندر حسن حسین ہے. اے دوزخ تو مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تو جن سے محروم ہے میں ان سے پر ہوں اور میں ان سے مشرف ہوں کہ حسن حسین کے قدموں سے میرا مقام اونچا ہو گیا ہے. حضرات گرامی, ان شہزادوں کی عظمت کے کیا کہنے, جن کے نام لے لے کر حضور فرماتے میرے ماں باپ حسن پر قربان جائیں, میرے ماں باپ حسین پر قربان جائیں. حضور فرماتے میرے ماں باپ سیدہ خاتون جنت پر قربان جائیں. حضرات گرامی, اللہ رب العزت کی بارگاہ بے قصبانہ ہمیں دعا ہے, مولا ہمیں حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرما, اس لیے کہ نبی کا پلہ بھی حسن حسین والا ہے. ہمیں بھی حسن حسین والا پلہ عطا فرما, ہمیں بھی حسن حسین والی جماعت عطا فرما, ہمیں بھی حسن حسین کا جھنڈا عطا فرما. ہم جیے تو حسنین کی محبت میں, مرے تو حسنین کی محبت میں, کیونکہ حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی, من احبنی فقد احب اللہ, من ابغضہما فقد ابغضنی, من ابغضنی فقد ابغض اللہ. جو حسنین کا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ خدا کا ہے, جو حسنین کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں. حضرات گرامی, اسی لیے تو کہتے ہیں نا ہر کوئی آج حسین کو پکار رہا ہے, کوئی مسلمان ہے حسین کا نام لیتا ہے, حق و باطل کے فرق کے لیے یہودی ہے حسین کا نام لیتا ہے, عیسائی ہے حسین کا نام لیتا ہے, ہندو ہے حسین کا نام لیتا ہے. کیوں؟ اب حسین ایک شخص کا نام نہیں, حسین ایک فکر کا نام ہے, حسین ایک فلسفے کا نام ہے, حسین حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک ذات کا نام ہے. لوگوں یزید طاغوتی قوتوں کا پیکر تھا پر حسین خدائی طاقتوں کا پیکر تھا. حسین یزید جو تھا وہ شیطان کی طاقت کا منبع اور مصدر بن کر آیا, پر حسین جو ہے وہ نبیوں کا وارث اور جانشین بن کر آیا. حضرات گرامی, حسین نے بتا دیا یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی, یہ حب جنگ کی جنگ نہیں تھی, یہ منصب عہدے کی جنگ نہیں تھی. حسین اگر منصب عہدے کی جنگ کے لیے آتے تو مدینہ سے ایک لشکر جرار لے کر آتے. ارے علی اصغر کو تو لے کر نہ آتے نا, علی اکبر کو تو لے کر نہ آتے نا. حسین اگر مستورات کو لے کر آئے, علی اصغر کو لے کر آئے, بچوں کو لے کر آئے, پتا چلا حسین ایک قربانی دینے آ رہے تھے. حسین جو ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں آ رہے تھے. دنیا کی محبت, اقتدار کی محبت, دنیا کا لالچ, اقتدار کا لالچ, یہ حوث کی عہدہ مل جائے, منصب مل جائے, یہ باطلی بیماری ہے. اور میرے نبی کے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور نادانو, تم تو حسین پر دھپا لگاتے ہو اقتدار کا, دنیا کا. رب تو کہتا ہے میرے نبی کے اہل بیت ظاہری بھی پاک ہیں, باطنی بھی پاک ہے.
ان پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے. میں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے اور قرآن سمجھ کر پڑھ, پھر پتا چلے گا کہ حسین نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑنے آیا تھا, حسین حضور کے دین کو بچانے کے لیے آیا تھا. حسین نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کا, میرے آقا کا, میرے نانا کا نظام اسلام جو ہے وہ درہم برہم ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ وہ تو نہیں دے سکتا نا جس کی رگ رگ کے اندر خون علی ہو, شیر بطول ہو, تربیت رسول ہو. وہ سر تو کٹا سکتا ہے پر سر جھکا نہیں سکتا. ہاں, اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین تیری عظمت کے قربان, حسین ہم تجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں, حسین ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں. جیسے حضور بھی فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. ہاں, وہ ایک شخص تھا نا, لوٹا لوٹا قافلہ اہل بیت کا جا رہا ہے تو وہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہے السلام علیکم یا اہل البیت. حضرت سیدہ زینب ام المصائب نے کہا اے جوان, یہاں تو ہر کوئی ہمارا دشمن ہے. کوئی باغی کہتا ہے, کوئی سرکش کہتا ہے, کوئی کہتا ہے یزید کے دشمن آ گئے, یزید کے باغی آ گئے. ارے یہ کوفے والے سب کے سب ہم سے بے وفا کر گئے, جفا کر گئے, پر تو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے. بتا تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے اے اہل بیت والو, اے خاندان نبوت والو, میں وہ ہوں کہ مدینہ میں رہا کرتا تھا. میں تو دیکھتا تھا کہ جب جبرائیل بھی آتا تھا تو بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا, وہ بھی اجازت مانگ کر آتا تھا. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اہل بیت کی قدر تو وہ جانتے ہیں نا جن کے دل کے اندر حضور کی محبت ہے, جن کے دل کے اندر سرکار کا عشق ہے, جو اللہ رسول کو پہچانتے ہیں. ارے جو دل کے بھی اندھے, آنکھوں کے بھی اندھے, پیسے کا ہوس, اقتدار کا ہوس, جراحم و دنانیر کا ہوس, آج بھی دیکھو جو حسینیت کا جذبہ لے کر نکلتے ہیں آج بھی انہیں کچلا جاتا ہے. اگر میں کہتا ہوں او مبلغین اسلام, او بھائیان اسلام, او اسلام کے سچے فدائیوں, گھبراؤ نہیں, آج تمہیں کچلا جا رہا ہے. تم سنت حسینی ادا کر رہے ہو, وہ سنت یزیدی ادا کر رہے ہو. جو آپ اس لیے آپ ڈھیلے نہیں پڑتے. یہ منبر کوئی عام جگہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا منبر ہے. اس پہ مصطفیٰ بٹھاتے اسے ہے اور جس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے تو نکلے تھے نا جلال الدین کا مقابلہ مجدد عرب ثانی, پر خود تو نہیں جھکے, اسے جھکا کر دکھایا, اس کے بیٹے کو جھکا کر دکھایا. نکلے تھے نا امام احمد رضا, نکلے تھے نا علامہ فضل حق خیر آبادی. یہ سب کے سب فلسفہ حسین کے سچے محافظ تھے, پاسبان تھے, چوکیدار تھے. حسین نے جو فلسفہ اور فکر پیش فرمائی وہ یہ نہیں کہ 10 محرم کو ہم جلوس نکالیں, جلسے کریں, اہتمام کریں, انتظامات کریں, بس یا حسین کے نعرے لگائیں. داستان کربلا جو المناک اور درد سے بھری ہوئی ہے اسے سنیں, آنسو بہائیں, روئیں دھوئیں اور پھر چلے جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. پھر اگر یہی مقصد ہم نے بنا لیا تو پھر حسین سے یہ بغاوت ہے. حسین کی فکر یہ ہے. اب دیکھو ہر طرف یزیدیت کی یلغار ہے, پر ہم نے اگر یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے تو حسینی فکر لے کر نکلنا پڑے گا. یزیدیت ہر دور میں نہیں ہے, اس کا مقابلہ حسینیت سے کیا جائے گا. اب حسینیت ایک شخص کا نام نہیں, ہستی کا نام نہیں, ایک فکر کا نام ہے, ایک مشن کا نام ہے, ایک پیغام کا نام ہے. وہی پیغام جو مصطفیٰ نے حسین کو دیا اور مصطفیٰ کو خدا نے دیا, اور مصطفیٰ کو خدا نے دیا. انی تارک فیکم الثقلین. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں 2 بھاری چیزیں دے کر جا رہا ہوں. میری امت ان تمسکتم, اگر ان کا دامن تھامے رہو گے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوگو گے. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب, وعترتی, اور دوسرا میری اولاد. فرما غلط ترجمے ہوں گے, غلط تفسیریں ہوگی, غلط مفاہیم بیان کیے جائیں گے, غلط مطالب بیان کیے جائیں گے قرآن کے, پر قرآن کو نہ کوئی بدل سکے گا نہ کوئی مٹا سکے گا. فرما دوسرا ان کے ساتھ جن کو میں ملا رہا ہوں میری اولاد ہے, میری اطرت ہے, علی و فاطمہ ہے, حسن و حسین ہے. فرمایا کروڑوں یزید آ جائیں قرآن کی طرح, نہ حسین کو بدل سکیں گے, نہ مٹا سکیں گے, نہ میرے مشن سے ہٹا سکیں گے. حسین اور قرآن مٹنے والے
نہیں ہیں، دبنے والے نہیں ہیں، بدلنے والے نہیں ہیں، یہ مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ دبانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھو جو یزیدیت کے حمایتی ہیں ان سے کہو ذرا اپنے بچے کا نام یزید تو رکھ کر دیکھ لیں، پتا چل جائے گا کہ دنیا کی کتنا مار پڑتی ہے۔ آج قبریں فیصلہ کر رہی ہیں، یزید کی قبر پر کتے پیشاب کرتے ہیں، یزید کی قبر پر لعنتیں برستی ہیں، اور حسین کا روزہ اور چھما چھما آج بھی رب کی رحمت برسا رہا ہے، جس پر کروڑوں خدا کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے، حق و باطل کی قسمتی نہیں ہے۔ اور لوگوں چھوڑا یزید کو، حسین کے ساتھ لگ جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں حسین کی ہے، آخرت میں حسین کی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا دنیا میں بھی سرداری حسین کی، آخرت میں سرداری حسین کی۔ اسی لیے تو فرمایا نا حضرت انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔